السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ میں اس وقت ایک پلیا پر کھڑا ہوں۔ بظاہر یہ کچی سڑک ہے اور ممکن ہے کہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ریل کی پٹری بھی نظر آ رہی ہو۔ یہ رتیال ریلوے اسٹیشن کے قریب بنا ہوا ایک پل ہے، کچی سڑک ہے، لیکن پل انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اس پل کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ کوئی 150 سال پرانا پل ہے، لیکن اس کی ایک اور اہمیت بھی ہے۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ یہ اس سڑک کا حصہ ہے جو کم از کم 7000 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ مہابھارت کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ جنگ تھی جو کوروؤں اور پانڈوؤں کے درمیان لڑی گئی۔ اسے کرکشیتر وار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے ایک ضلع کرکشیتر میں لڑی گئی۔ اقتدار کی جنگ تھی۔ اپنا کورو جیت گئے، پانڈو ہار گئے۔ پانڈوؤں کو بہت وہ 12 سال کا بنواس ملا اور وہ در بدر پھرتے رہے، خوار ہوتے رہے، اور 12 سال کے بعد جب وہ واپس پہنچے تو تب بھی انہیں اقتدار دینے سے انکار کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ میں نے اپنی کتاب تاریخ کا سفر میں مہابھارت کے بارے میں جو تحقیق کی تھی اور اس میں جو مضمون لکھا تھا، اس کے مطابق یہ جنگ 5511 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 5500 سال پہلے لڑی گئی۔ جو کالی کیلنڈر ہے ہندوؤں کا، اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ جنگ 3137 قبل مسیح سے 850 قبل مسیح کے درمیان لڑی گئی۔ یعنی اس جنگ کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جنگ سرے سے ہوئی نہیں، افسانوی وہ جنگ ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی تاریخ میں اتفاق نہیں پایا جاتا۔ جو جنجوہ ذرائع ہیں جو خود کو وہ پانڈوؤں کی اولاد بتاتے ہیں، ان کے مطابق اس کا آخری سال 850 قبل مسیح یعنی 850 قبل مسیح بنتا ہے۔ اسی جنگ کے بارے میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام بھی مہابھارت ہے، جسے ویاس دیو، سوامی ویاس دیو نے لکھا، اور اس کتاب میں اس سڑک کا ذکر موجود ہے جس سڑک پر میں کھڑا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بدھ ازم کا پرانا لٹریچر ہے اس میں بھی اس سڑک کا نام موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سڑک اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب یہ متروک ہو چکی یا اس کا روٹ بدلا جا چکا۔ میں آپ کو اس سڑک کا تھوڑا سا حصہ دکھاتا ہوں۔ یہ کچی سڑک ہے، یہ ایک پل بنا ہوا ہے۔ یہ آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک طرف 2 میلی اور دوسری طرف وہ یہ سڑک سرائے پکا خاندور یعنی گوجر خان سے ہوتی ہوئی راول پنڈی کو ملاتی ہے۔ اور اگر میں یہ طرف آپ کو دکھاؤں تو اس طرف وہ قلعہ روہتاس آتا ہے، اس کے سامنے وہ سرائے راجو پنڈی، یہ ان کو ملاتی ہے یہ سڑک۔ اور کہتے ہیں کہ یہی وہ سڑک ہے جسے بعد میں جرنیلی سڑک کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ہندوستان 2 بڑے حصوں میں تقسیم تھا، ایک شمالی حصہ تھا اور ایک جنوبی حصہ تھا۔ اچھا، جو شمالی حصہ تھا اسے اتر پتھ کہا جاتا تھا۔ سنسکرت کا لفظ ہے اتر، جس کا مطلب بھی شمال ہے، اور اس میں جو آج کے شمالی مغربی وسطی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے علاقے شامل تھے، جبکہ جو جنوبی حصہ تھا اسے دکشن پتھ کہا جاتا تھا، اور موجودہ بھارت کے تمام جنوبی علاقے جن میں مہاراشٹرا بھی شامل ہے یہ دکشن پتھ کہلایا کرتے تھے۔ اچھا، ان دونوں علاقوں کو ایک سڑک ملایا کرتی تھی جسے اتر پتھ یا شمالی شاہراہ کا نام دیا گیا تھا۔ اسی اتر پتھ کا ذکر مہابھارت کی اس داستان میں موجود ہے جس کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا۔ کہتے ہیں یہ پہلے دریائے گنگا کے ساتھ سفر کرتی، پنجاب اور ٹیکسلا یعنی گندھارا سے ہوتی ہوئی بلخ یا باختریا تک جاتی، اور اس سے مشرق کی طرف یہ مغربی بنگال تک جایا کرتی تھی۔ وارانسی ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک سڑک اس سے نکلا کرتی تھی جو ہندوستان کے جنوبی حصوں کو اس سڑک سے ملایا کرتی تھی، اور اس کا نام تھا دکشن پتھ۔ یہ موجودہ مہاراشٹرا سے گزر کر ساحلوں تک جایا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دکن کا نام اسی دکشن پتھ سے لیا گیا تھا۔ کورو پانڈوؤں کی حکومت کے کئی 100 سال بعد، یعنی اگر 850 قبل مسیح میں ہم تسلیم کر لیں حتمی تاریخ مہابھارت کی، تو اس سے تقریباً 500 سال کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ نے ہندوستان پر حملہ کر دیا، اور اس نے آج کا جو خیبر پختونخوا ہے وہ پنجاب کے کچھ علاقے حتیٰ کہ ملتان تک، اور اس کے بعد پھر وہ دریائے بیاس کے کنارے پہنچا،
جہاں اس کی فوجوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دریائے بیاس کے پار اس زمانے میں نندنا سلطنت کہتے ہیں قائم تھی، اور اس کے سپاہی ایک اور مضبوط سلطنت کے طاقتور فوجیوں کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجہ پورس سے اسے شکست ہوئی الیگزینڈر کو، اور وہ الیگزینڈر یہیں سے پلٹ گیا، لیکن یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو جن کا یہ ماننا ہے یا کہنا ہے کہ یہ راجہ پورس جو ہے وہ ہیرو تھا یا ہیرو ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ جی آپ نے الیگزینڈر کو ہیرو بنا کر پیش کیا، اور راجہ پورس بنیادی طور پر اس دھرتی کی مطلب اس مٹی کا ہے، تو آپ کو راجہ پورس کو ہیرو کہنا چاہیے تھا نا کہ الیگزینڈر کو۔ لیکن معاملہ یہ کہ یہ تاریخ ہے، یہ نہ تو دھرتی دیکھتی ہے، نہ ذات دیکھتی ہے، نہ مذہب دیکھتی ہے۔ جو تاریخ میں لکھا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے، اور جو آج راجہ پورس پر اپنا حق جتاتے ہیں وہ ذرا پلٹ کر دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ تو راجہ پورس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ انہیں تو یونانی مورخین ہیروڈوٹس کی تحریروں سے پتہ چلا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ تھا جس نے دریائے جہلم کے کنارے الیگزینڈر کا راستہ روکا، اور الیگزینڈر نے اسے شکست دی اور پھر وہ آگے بڑھا۔ تو مطلب یہاں ہندوستان کے مصنفین کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ چند سال پہلے ہندوستان میں ہی ایک کتاب چھپی راجہ پورس کے نام سے۔ اب صورتحال یہ کہ ایک کتاب جو 2000 سال بعد لکھی جا رہی ہے اس میں کیا چیز مصدقہ ہوگی، جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس چیز کو قطعی افسانوی ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ جی نہیں راجہ پورس جیتا۔ ایسا نہیں ہے، راجہ پورس جیتا نہیں، ہارا تھا، اور الیگزینڈر بیاس تک پہنچا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی اتر پتھ کی اور دکشن پتھ کی، تو یہ الیگزینڈر کا معاملہ درمیان میں اللہ جانے کہاں سے آ گیا۔ بہرحال 322 قبل مسیح آیا، مطلب جب الیگزینڈر یہاں سے واپس چلا گیا تو اس کے بعد چندرگپت موریہ 322 قبل مسیح میں وہ تخت نشین ہوا، شہزادہ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نندنا سلطنت کا ہی باغی شہزادہ تھا۔ اس نے بغاوت کی اور اپنی فوج تیار کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف شہر فتح کرتے کرتے بالآخر اس نے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جسے تاریخ میں میورین سلطنت کہا جاتا ہے۔ میورین، چندرگپت موریہ، کہتا ہے موریہ اس کی ماں کا نام تھا، اور اسی وجہ سے یہ میورین سلطنت کہلائی۔ ویسے تو یہ خود بہت عظیم بادشاہ تھا، اس نے ایک بادشاہت کی پوری ایک لڑی کی بنیاد رکھی، لیکن بیشتر لوگ اسے اشوکا دی گریٹ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ اشوکا دی گریٹ کا دادا تھا، اس کا بیٹا بندوسار اور بندوسار کا بیٹا اشوکا۔ تو یہ 322 سے 297 قبل مسیح تک برسر اقتدار رہا۔ کہتے ہیں کہ 5ویں صدی قبل مسیح میں جو ایران کا ہخامنشی بادشاہ تھا دارا اول، جس نے جو ہے وہ جہلم بھی فتح کیا، اور وہاں دریائے جہلم کے کنارے ایک جگہ ہے داراپور، وہاں اپنا عصا گاڑا یعنی جھنڈا گاڑا، اور کہا کہ یہ جائے علم ہے، این جائے علم است، اسی جائے علم سے جہلم کا نام مستعار لیا گیا۔ بہرحال یہ تو الگ بات ہے۔ تو وہ اس نے ایک سڑک بنائی تھی جو ایران کا ایک علاقہ ہے میڈیا، اسے باختریا یعنی موجودہ افغانستان کو ملاتی تھی۔ اسے کہا جاتا تھا گریٹ خراسان روڈ، جبکہ جو عرف عام میں اسے کہا جاتا تھا رائل روڈ یعنی شاہی سڑک آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا چندرگپت موریہ اس رائل روڈ سے بہت متاثر تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی اپنی سلطنت میں بھی کوئی ایسی سڑک بن جائے جو رائل روڈ کے مشابہ ہو۔ لہذا اس نے اسی کی طرز پر اتر پتھ بنوائی، یعنی جو ہے وہ جو مہابھارت کے دور کی اتر پتھ تھی اس نے اسے مزید بہتر کیا، تاکہ ہندوستان اور مغربی ایشیا کے درمیان تجارت کو اور فروغ دیا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ سڑک ٹکشا شیلا یعنی جو موجودہ ٹیکسلا ہے، پرشپورہ یا موجودہ پشاور، اور پاٹلی پترا جو موجودہ پٹنہ ہے ہندوستان کا شہر، اور اس زمانے میں میورین سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، یہ وہاں سے مطلب گزرا کرتی تھی، یہ ان تمام شہروں کو ملایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ اتر پتھ 15 سال میں مکمل ہوئی تھی، اور 2600 کلومیٹر یا 1600 میل لمبائی تھی اس وقت اس کی۔ 8 مرحلوں میں اسے مکمل کیا گیا۔ ایک یونانی درباری تھا چندرگپت موریہ کے دربار میں جس کا نام تھا میگا استھنسس، وہ لکھتا ہے کہ اس اتر پتھ کی تعمیر کے لیے یا مرمت کے لیے باقاعدہ ایک پوری فوج تھی، جس کا کام ہی صرف یہ تھا کہ وہ اس کی سڑک کی دیکھ بھال کرے، اور ٹوٹ پھوٹ اگر ہو جائے تو اس کی مرمت کرے، اور جو ہے وہ نئی چیزیں جو ہے وہ بنوائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ اتر پتھ
اپنے وقت کی ایک عظیم شاہراہ بن گئی۔ اچھا، اس کا جو ذکر ہے وہ سنسکرت کا جو ماہر اور گرامر، یعنی سنسکرت کی گرامر کا جو بانی ہے پانینی، اس نے بھی کیا، اور اشوکا کے جو فرمودات، یعنی اشوکا کی جو لاٹ کے نام سے چیزیں مشہور ہیں، اشوکا کی لاٹ میں بھی ان کا ذکر ہے، یعنی اتر پتھ کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اشوکا نے اسی اتر پتھ پر درخت لگوائے، ہر نصف پر کنویں کھدوائے، درجنوں تمس دیاس، یہ سرائے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تمس دیاس بنوائے۔ دوسری صدی میں جب کشان سلطنت آئی اپنا، اور کنشک نے اسے قائم کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ کنشک نے بھی اپنی جو یادداشتیں ہیں اس نے اس سڑک پر قبضہ کرنے کا ذکر کیا تھا۔ یہی سڑک بعد میں جو ہے وہ جرنیلی سڑک کہلائی اور اس شیر شاہ سوری سے منسوب کیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں چندر گپت موریہ کی اسی شاہی سڑک کو وسعت دی تھی، یعنی پرانی سڑک جو پہلے سے بنی ہوئی تھی اس میں نئے روٹ شامل کیے، سونار گاؤں اور روہتاس قلعے کو اس سے ملایا، نئی سرائیں بنوائیں، کوس مینار تعمیر کروائے، باولیوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ اسی طرح کئی ایک کوس مینار باغبان پورا گڑھی شاہ لاہور میں آج بھی موجود ہے، جبکہ اتر پردیش، راجستھان، ہریانہ اور بھارتی پنجاب میں بھی کئی کوس مینار اب بھی موجود ہیں اور اس دور کی یاد دلاتے ہیں، یعنی شیر شاہ سوری کے دور کی۔ یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ایک کوس 3.22 کلومیٹر یا 2 میل طویل ہوا کرتا تھا۔ اچھا، پھر جرنیلی سڑک کے ساتھ بعض علاقوں میں باغات بھی لگوائے گئے، جو سرائیں بنوائی گئی تھیں ان میں ادائیگی پر کھانا ملتا تھا، یعنی مفت کھانا تقسیم نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو ٹھہرتا تھا مہمان وہ کھانے کی باقاعدہ ادائیگی کیا کرتا تھا، اور تب جو ہے وہ اس کو کھانا اور جو بھی اس کی ضرورت کی اشیاء تھی وہ، اور اس کے جو جانور تھے انہیں چارہ وغیرہ فراہم کیا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری برسر اقتدار آیا، اس نے جو بنگال کی طرف جانے والی سڑک تھی، یعنی یہی جرنیلی سڑک، اچھا اس کو شیر شاہ سوری روڈ بھی کہا جاتا تھا، تو اس نے اسی سڑک پر جو ہے وہ ہر سرائے کے درمیان میں ایک اور سرائے بھی تعمیر کروائی، یعنی اس نے اپنے باپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح جب 15 سال کے بعد مغل دوبارہ واپس آئے، یعنی 1555 میں جب مغلوں نے دوبارہ قبضہ کیا اقتدار پر، سوری کو شکست دی اور سوری کی اولاد کو شکست دی، ناٹ سوری، تو انہوں نے بھی پھر اس سڑک کو بہتر بنانے کے لیے بہت کام کیا۔ مزید سرائیں بنوائی گئیں، کنویں کھدوائے، اور جہانگیر نے جو مغلوں کا چوتھا بادشاہ تھا اس نے تو باقاعدہ ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا کہ ہر سرائے کو پکی ہوئی اینٹوں اور پتھروں سے بنایا جائے، یعنی جو پرانی سرائیں تھیں ان کی عمارتوں کو یا تو گرا دیا گیا یا ان کی نئے سے تزئین کی گئی۔ اس نے پھیلاؤ والے درخت جو ہے وہ سڑک کے کنارے لگوائے، جن میں برگد بطور خاص شامل ہے۔ تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سڑک کے راستے میں جتنی بھی ندی نالے یا کچھ چھوٹے چھوٹے واٹر کورسز، جیسے یہ جو علاقہ ہے یہاں کس کہتے ہیں ندی نالے کو، ان تمام پر پلیاں بنوائی تھیں۔ اس زمانے میں اسے سڑک اعظم یا بادشاہی سڑک کا نام دیا گیا تھا۔ جس پلیا سے میں نے ولاگ شروع کیا تھا وہ تو تھی رتیال ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے لائن پر بنی ہوئی، جو راولپنڈی سے لاہور جاتی ہے، اور اب میں رتیال سے کوئی 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوں۔ سڑک وہی ہے، منظر بدل گیا ہے۔ یہ وہ جرنیلی سڑک جو پرانی شاہراہ ہے، جس طرف کیمرہ ہے اس طرف کھوجکی اور ڈومیلی گاؤں ہے، اور یہ میرے سامنے جو ہے یہ جو ایک پتلا کھڑا ہوا ہے یہ تو خیر محمد علی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے یہ نٹائن کی آبادی ہے، مطلب نٹائن گاؤں ہے۔ یہاں کے لوگ نٹائن کہتے ہیں، لیکن نون ٹے الف حمزہ اور نون یہ نٹائن بنتا ہے، لیکن عام طور پر ہم پنجاب میں الف کھا جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں آیا ہوں اس سڑک کے عین کنارے بنی ہوئی ایک تاریخی باولی پر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی راستہ پرانے زمانے میں جرنیلی سڑک کا راستہ ہوا کرتا تھا۔ باولی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ باولی ویسے یہ جو سڑک ہے یہ سرکاری ہے، یہ سرکاری راستہ ہے، بے شک اچھی ہے لیکن راستہ سرکاری ہے۔ یہ جو زمین ہے جس پر یہ باولی بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک تنازع ہے، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں۔ نٹائن گاؤں چونکہ بالکل سامنے ہے، لہٰذا نٹائن والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین پر بنی ہوئی ہے، اور کھوجکی والے یہ کہتے ہیں، کھوجکی گاؤں مجھے یہاں سے ویسے نظر نہیں آ رہا، ممکن ہے کہیں قریب ہو اور درختوں کے پیچھے ہو،
کھوجکی والے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہماری زمین پر بنی ہوئی ہے، لیکن مجھے اس طرح سے کچھ نہیں لینا، میں تو ایک تاریخی چیز دکھانے کے لیے لایا ہوں، اور یہ بعد میں گاؤں والے آپس میں نمٹتے رہیں کہ یہ باولی ہے کس کی۔ نہ میں اسے نٹائن باولی کہوں گا، نہ میں اسے کھوجکی باولی کہوں گا، بلکہ میں اسے کہوں گا شیر شاہ سوری کی باولی جس نے یہ بنوائی تھی۔ تو لہٰذا آئیے میں یہ باولی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھی خاصی چوڑی باولی ہے، پانی اب بھی اس میں موجود ہے، اور دوسری طرف میرا خیال ہے اس کے واٹر پمپ بھی لگا ہوا ہے جس میں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی اب بھی قابل استعمال ہے اس کا اور استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہوگا، ویسے جو ہے وہ مطلب مال مویشیوں کے لیے یا گھروں میں دیگر استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ اچھی خاصی چوڑی باولی، یہ دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور پانی بھی مجھے نہیں پتہ کہ کتنا گہرا ہے، لیکن میں وہاں تک آپ کو لے چلتا ہوں جہاں تک سیڑھیاں ہیں یا میری ہمت اجازت دیتی ہے وہاں تک جانے کی، کیونکہ درمیان میں سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی بھی ہیں، اگر میں پھسلا تو سیدھا پانی میں، اور تیرنا مجھے آتا نہیں، یہ میں پہلے بتا دوں تو اس لیے وہیں تک جاؤں گا جہاں تک میں خود کو محفوظ تصور کر سکوں، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں پانی میں گروں اور اس کے بعد جو ہے وہ 1112 والے ریسکیو کرنے کے لیے مجھے آئیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جی میرا خیال ہے کہ یہ تیسری سیڑھی، اس کی یہ پانی کے نیچے بھی آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہوں گی، پانی کے نیچے بھی سیڑھیاں ہیں، میں صرف جو ہے وہ 3 سیڑھیاں اوپر ہوں، بلکہ یہ اب جو ہے وہ اس سیڑھی کے بعد جو ہے وہ یہ پانی ہے، یہ آخری سیڑھی ہے جس پر میں کھڑا ہوں، اور یہ ثبوت کے طور پر میرے جوتے کہ میں ہی ہوں، اور یہ آگے جو ہے وہ باولی ہے، اور کتنی گہری ہے نہیں پتہ، یہ سارے کی ساری باولی کا ایک نظارہ ہے۔ چوڑی باولی، اتنی چوڑی باولیاں بہت کم دیکھی ہیں، اور رداس کی باولی تو خیر بہت بڑی باولی تھی، لیکن اس کے علاوہ اتنی بڑی باولی پہلی بار میں نے دیکھی ہے۔ مطلب کھاریاں کی باولی بھی بہت بڑی تھی، لیکن چوڑائی میں اتنی نہیں تھی، چوڑائی میں وہ کم تھی، لمبائی میں بہت زیادہ تھی، اور وہ شیر شاہ سوری کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بھی نہیں تھی، مطلب اس کے دور میں نہیں بنی تھی، بلکہ وہ تو ہمایوں نے وعدہ کیا تھا، اور اس کے بیٹے اکبر نے اس وعدے کو پورا کیا اور وہ باولی بنوائی۔ تو میں اب اوپر جا کر آپ کو دوسری طرف سے دکھاتا ہوں، اس کا جو کنواں ہے گولائی میں بنا ہوا وہ دکھاتا ہوں، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باولی کتنی بڑی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جرنالی سڑک کبھی اسی روٹ سے گزرا کرتی تھی، وہی کچی پگڈنڈی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ آئیے اب آپ کو باولی کی دوسری طرف لے جاتا ہوں، جہاں اس کا باقاعدہ گول کنواں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ سیڑھیاں ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، یہ ایک اس کا پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے، اور یہاں سے ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس کے طویل ہے، یہ پتھر کی بنی ہوئی پرانے زمانے کی، اور پرانے دور کا ہی پلستر کیا ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی کوئی سیمنٹ بجری ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ جو پرانے زمانے میں مسالہ استعمال ہوتا تھا وہی اس کی جو ہے وہ پلستر ہے۔ یہ ساری باولی کی دیوار چلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ یہ اس کا یہاں سے بھی میں آپ کو منظر دکھا دوں پانی کا، یہ 2 محرابوں کے درمیان یہ پانی کا منظر ہے، یہ ایک محراب ہے اس کی، اور یہ دوسری محراب ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کنواں ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ احتیاط سے جائیے گا، پتہ چلا کہ وہیں سے سر کے بال گرے ہوں، تو گھاس ہے، پتھر ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں بہت سارے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک گاؤں والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری ہے، دوسرے گاؤں والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری ہے، لیکن ہم اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتے۔ اچھا جی، یہاں آ کے اس کا چورس اسٹرکچر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کے اوپر ایک محراب تو نہیں، مطلب یہ کہ ایک لینٹر ٹائپ کی چیز جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، یہ دوسری محراب کے نیچے ہے۔ میں دوسری محراب کے اوپر سے گزر کر یہ جا رہا ہوں آپ کو کنواں دکھانے کے لیے۔ اچھا خاصا چوڑا کنواں ہے، بڑا ہے، اور یہ جناب کنویں کا پانی، یہ اوپر موٹر بھی لگی ہوئی ہے ایک، اور یہ اچھا خاصا قطر ہے اس کنویں کا، یہ مکمل قطر اس کا کنویں کا۔ تو یہ جناب شیر شاہ سوری کی وہ باولی جسے 2 گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے،
لیکن یہ دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے کہ جس نے بنوائی تھی اس کو دعائیں دیں اور اس کے حق میں جو دعا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ شیر شاہ سوری 3-4 سال جو ہے برسر اقتدار رہا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی طبعی موت مرتا، یعنی اسلحہ خانے میں دھماکہ نہ ہوتا شاہ سلام میں، تو وہ اتنا کام کر جاتا کہ مغل شاید اپنے 350 سالہ اقتدار میں بھی نہ کر پاتے۔ خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، جس نے جتنا جینا ہے اسی کو علم ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لہذا یہ فضول باتیں ہیں۔ جتنی عمر اس کی لکھی ہوئی تھی اس نے جی، اور جب اس نے مرنا تھا وہ مر گیا، لیکن بہرحال جو 3-4-5 سال اس نے گزارے اس نے ہندوستان کے طول و عرض میں کام کیا، اور ہر جگہ شیر شاہ سوری کا نام جو ہے وہ موجود ہے کہ اس نے یہ چیز بنوائی، اس نے یہ چیز بنوائی۔ یہ اس طرف سے باولی کا منظر ہے، اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں واپس اسی جی ٹی روڈ پر، جس جی ٹی روڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہی کبھی جرنیلی سڑک ہوا کرتی تھی، ناٹ جی ٹی روڈ، جرنیلی سڑک۔ تو جرنیلی سڑک سے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جرنیلی سڑک پھر کیسے جی ٹی روڈ بنی، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وہ بتاؤں گا جی ٹی روڈ کے کنارے پہنچ کر۔ فی الوقت میں آپ کو اسی جرنیلی سڑک پر لے جا رہا ہوں جس جرنیلی سڑک سے میں نے اس باولی کو دکھانے کا آغاز کیا تھا۔ یہ ہم پھر اسی پگڈنڈی پر آ گئے جو اپنے وقت کی جرنیلی سڑک تھی، یہ یا شاہی سڑک تھی۔ اگر مغلوں کے دور کو دیکھیں تو شاہی سڑک تھی، اور اگر شیر شاہ سوری کے دور کو دیکھیں تو جرنیلی سڑک تھی۔ یہ اس سائڈ پر رتیال اور اس کے بعد ڈومیلی، اور اس طرف جو ہے وہ روہتاس خواصانی دروازہ، جس سے کہتے ہیں کہ جی 1600 قدم دور جرنیلی سڑک گزرا کرتی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ یہی وہ سڑک تھی جسے پرانے زمانے میں جرنیلی سڑک کہا جاتا تھا۔ اس کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں بھی دکھایا تھا جب میں نے جان نکولسن کے اوبلیسک کا ولاگ کیا تھا۔ وہاں ایک ٹکڑا اس کا تھا جس پر باقاعدہ پتھر لگے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ یہ سڑک ہے۔ تو یہ ہر جگہ ایسی ہی تھی، مطلب پتھروں سے چنائی اس کی ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ختم ہو گئے۔ پھر انگریز آ گئے، انہوں نے سارا کچھ جو ہے بلکہ انگریزوں سے پہلے سکھ آئے، سکھوں نے پھر سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، اور جب انگریز آئے تو پھر انہوں نے اپنے قانون بنائے، اپنے قاعدے بنائے اور اپنے ہی انداز میں کام کیا۔ مارگلا کا جو درہ آج آپ کو نظر آتا ہے یہ تھا نہیں، یہ قدرتی درہ نہیں ہے جس میں سے جی ٹی روڈ گزر کر ٹیکسلا سے راول پنڈی آتی ہے یا حسن ابدال سے گزر کر آتی ہے۔ یہ صرف اس کو سیدھی کرنے کے لیے پہاڑی کاٹی گئی تھی، اور یہ انگریزوں نے کاٹی تھی۔ یہ جرنیلی سڑک یا شیر شاہ سوری سڑک کا وہ حصہ ہے جو قلعہ روہتاس کے خواص خانی دروازے سے 1600 قدم کے فاصلے سے گزرتا ہے۔ یہ سڑک قلعہ روہتاس سے آ رہی ہے، اور میں اس طرف سے آیا ہوں سامنے سے۔ یہ سڑک ادھر سامنے جا رہی ہے، اور مطلب یہاں یہ قلعہ روہتاس کو ملاتی ہے۔ 1830 کے عشرے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یعنی انگریزوں نے جرنیلی سڑک یا شاہی سڑک کو پختہ بنانے کے کام کا آغاز کیا، کیونکہ وہ ان کی جو کمرشل اور انتظامی سرگرمیاں تھیں اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ فاصلے جلد از جلد طے کیے جائیں۔ کچی سڑک تھی، مطلب کچی سڑک کے مراد یہ کہ پتھروں کی بنی ہوئی سڑک تھی، لہذا اس پر ان کے گھوڑے اس رفتار سے سفر نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کی بگیاں اس رفتار سے سفر کر سکتی تھیں، لہذا انہوں نے اسے جو ہے وہ پختہ بنانے کا کام شروع کیا اور اسے نام دیا گرینڈ ٹرنک روڈ۔ یعنی جرنیلی سڑک بھی ختم ہو گئی، بلکہ یوں کہیے کہ یہ اتر پتھ سے سفر شروع ہوا، جرنیلی سڑک تک پہنچا، شیر شاہ سوری سڑک بھی اسے کہا جاتا رہا، شاہراہ شیر شاہ سوری بھی کہتے رہے اسے، پھر یہ شاہی سڑک ہوئی، اور بالآخر آج یہ گرینڈ ٹرنک روڈ ہے۔ اور میں آج اسی گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی شاہی سڑک، اس کا روٹ وہ نہیں رہ گیا، پرانا روٹ میں نے آپ کو دکھایا جہاں جہاں سے ممکن تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب یعنی 1830 کے عشرے میں جب اس سڑک کو پختہ کیا گیا تو اس پر فی میل 1000 پاؤنڈ خرچ ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مہنگی سڑک ثابت ہوئی ہوگی۔ اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ ڈلہوزی نے
اس سڑک کی تعمیر کے لیے یعنی جی ٹی روڈ کی تعمیر کے لیے ایک الگ محکمہ بھی قائم کیا جسے ہم PWD یا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح روڑکی میں یہ ہندوستان کا ایک ضلع ہے اور شہر بھی ہے, ایک کالج قائم کیا گیا تھامسن کالج آف سول انجینئرنگ, جس میں طلباء و طالبات کو سڑک کی تعمیر اور اس کے مرمت کے حوالے سے تعلیم دی جاتی تھی. یہ انسٹیٹیوٹ آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس میں یہی کام ہو رہا ہے. اتر پتھ نے مذہبی رجحانات کی ترویج میں بھی اہم ترین کردار ادا کیا, کیونکہ یہی وہ راستہ تھا جس سے بدھزم, ہندوازم, سکھزم اور اسلام بر صغیر کے کونے کونے تک پہنچے. یہ تمام مذاہب سیاح اور طالب علم بھی اسے استعمال کرتے رہے, حتیٰ کہ چین, مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں نے بھی اسی سڑک پر سفر کر کے ہندوستان کا طول و عرض دیکھا اور اس کی معاشرتی, معاشی اور ثقافتی زندگی کا مشاہدہ کیا. جی ٹی روڈ ہی وہ سڑک تھی جس نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کو تیز ترین سفر کی سہولت فراہم کی اور وہ ہندوستانیوں کی بغاوت کچلنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد اسی جی ٹی روڈ نے 1947 میں روئے زمین کی سب سے بڑی ہجرت اور انسانیت کا بدترین قتل عام بھی دیکھا. لہذا یہ سڑک صرف اس لحاظ سے ہی اہم نہیں کہ یہاں گاڑیاں چلتی ہیں یا لوگ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہیں, بلکہ اس نے ہندوستان کی ثقافت, تہذیب اور شناخت اسے آگے بڑھانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. اور لوگوں کو یہ پتہ چلا اس سڑک کے راستے سفر کر کے کہ ہندوستان میں کیسے لوگ بستے ہیں, ان کا رہن سہن کیسا ہے, رسم و رواج کیسا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی سڑک بہت سے بادشاہوں کے درمیان لڑائی کا باعث بھی بنی. خاص طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چندر گپت موریہ اور جو سیلیوکس تھا الیگزینڈر کا یہاں اس ہندوستان میں جو جانشین تھا, اور اس کے درمیان لڑائی کی وجہ بھی یہی اتر پتھ تھی, کیونکہ دونوں ہی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. چندر گپت موریہ کامیاب ہو گیا اور اس نے سڑک پر قبضہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے ایک عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھی. اسی طرح ہندوستان میں جتنے بھی حملہ آور آئے وہ الیگزینڈر سے لے کر اور احمد شاہ ابدالی تک, وہ سارے کے سارے جب درہ خیبر سے آگے نکلتے تھے تو وہ اسی اتر پتھ کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے مختلف علاقوں تک پہنچتے تھے. یہ وہی سڑک ہے جسے ریڈ یارڈ کپلنگ جو بہت مشہور شاعر ہے انگریزی کے, وہ اس کے عشق میں مبتلا رہے اور انہوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ پر بہت ساری نظمیں لکھی. اس عظیم شاعر نے اس سڑک کو ونڈرفل اسپیکٹیکل, ریور آف لائف اور دا بیک بون آف آل ہند جیسے القابات سے نوازا. پاکستان میں یہ جو پشاور سے لاہور تک کا حصہ ہے اسے اپنا N5 کہا جاتا ہے, یعنی لاہور سے خیبر درہ خیبر تک کا حصہ, بلکہ تورخم بارڈر تک کا حصہ, جبکہ انڈیا میں جلندھر سے اٹاری, امرتسر اور لاہور آنے والی سڑک NH3 کہلاتی ہے. لیکن نام اس کا کوئی بھی ہو, بے شک شاہی سڑک ہو یا جرنالی سڑک ہو, یہ صدیوں پرانی نہیں بلکہ کئی ہزار سال پرانی سڑک ہے. لوگ آج کا جی ٹی روڈ دیکھیں یا کل کی شاہی سڑک دیکھیں, جو بھی دیکھے گا وہ اس کے عشق میں اس لیے مبتلا ہو جائے گا کہ یہ بارونق شاہراہ ہے. موٹر ویز بن گئی, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان ترقی کر گیا, جنوبی ایشیا کی سب سے پہلی موٹر وے پاکستان میں بنی اور اب پورے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے. لیکن اس سڑک کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ تا حد نگاہ آپ کو صرف اور صرف آبادی نظر آتی ہے. ایک شہر ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ پاکستان کی بارونق ترین شاہراہ ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کو, پاکستان کو, اس شاہراہ کو اور اس پر سفر کرنے والوں کو سب کو سلامت رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.